اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا۔ اور جو عورت کی عزت نہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل فرمایا، ان کو کمینہ فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ نے جسے ٹیڑھا پیدا کیا، اب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش حضور علیہ السلام سے منع فرما رہے ہیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور توڑنا مطلب طلاق دینا ہے۔ کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ٹیڑھی ہے، لیکن محافظ کتنی ہے؟ ٹیڑھی اور کمزور ہونے کے باوجود محافظ کتنی ہے؟ دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے عورتیں بہت انسیت رکھتی اپنے شوہر سے، بڑی محبت رکھتی اپنے شوہر سے، بہت پیار رکھتی اپنے شوہر سے۔ اور آپ کو بتا دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ولایت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورد و وظائف کرنے سے صرف عبادت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو تہجد پڑھنے سے صرف ولایت ملتی ہے۔ لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتایا جائے کہ بہت سارے اللہ والے، بلکہ اولیاء اللہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو صرف ولایت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے ان کو بد زبان، سخت اور ایسی اذیت دینے والی عورتیں عطا کی، اور ان لوگوں نے اس پہ صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اور عورتوں نے ان پہ وہ ظلم کیا ہے کہ آج کے نوجوان اگر سنے تو انہیں شک ہو کہ کیا یہ بات خطیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وائس کی یہ بات صحیح ہے، ناصح کی یہ بات صحیح ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں، آج تو تھوڑی سی زگزگ ہوتی ہے تو طلاق تک بات آتی ہے، مار پیٹ تک بات آتی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کے یہاں عورتوں نے مارا ہے، مرد نے صبر کیا ہے۔ مردوں نے، صالح مردوں نے اپنی بیویوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا، کیونکہ دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو معیار شرافت کیا ہے، داڑھیوں کی تراش و خراش صرف نہیں، ٹوپیوں کے رنگ اور رنگت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا۔ فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ صرف شریف لوگ کرتے ہیں، اور جو عورت کی عزت نہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل فرمایا، ان کو کمینہ فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، فقی ابو اللہ سمرقندی اس کو لکھتے ہیں جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال وہ لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا۔ بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ آئیے اسی کو خیال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بیویوں کے ساتھ یہ ساری فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔
آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہے۔ ولایت کے مختلف درجات ہیں، ایک مقام صدیقیت، بلکہ صدیقیت کا مقام ولایت کے اور اوپر ہے، بلکہ شہادت کے بھی اور اوپر ہے، جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین کا درجہ چوتھا ہے، اور انبیاء کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے، یعنی نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور یہاں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے، تو پھر آج کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی کے بعد کسی اور کو لا کر کے کھڑا کرے؟ جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے، یاد رکھیں نبیوں کے بعد صدیقین ہے، تو جسے دنیا ابو بکر کہتی ہے وہ صرف صدیق نہیں ہے بلکہ سارے صدیقوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اور میرے امام تو فرماتے ہیں اصدق الصادقین، وہ صرف صادق نہیں ہے بلکہ اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ غور فرمائیے سیدنا صدیق ہے۔ بہرحال تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پر کون فائز ہے؟ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ مرید نے دیکھا لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا خواب بیان کریں۔ پہلے کے جو مرید لوگ تھے وہ زیادہ پیروں کے سامنے بک بک نہیں کرتے تھے، وہ تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن آج کا دور ہی کچھ اور ہے۔ پہلے تو بچے بھی باپ کے سامنے نہیں بولتے تھے، مرید پیر کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء سے کوئی مرید بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی مرید بات کر سکتا تھا وہ ایک ہی تھا، جسے دنیا ملک الشعراء طوطی ہند حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جائے، بس آپ ہی بات کر سکتے تھے طویل، اور باقی لوگ بس بہت مختصر، یہ تھا۔ بہرحال وہ لوگ واقعی آداب جاننے والے لوگ تھے۔ تو خواب تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پہ میرا مرشد فائز ہے، لیکن کچھ بول نہ سکا۔ مرید قریبی بھی تھا۔ ایک دن دیکھا کہ مرشد زخمی ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی زخمی ہے، اور آپ کو جو زخمی کیا ہے وہ آپ کی ایک بیوی نے کیا ہے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی کو زخمی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کی ایک بیوی ہے۔ تو مرشد کو زخمی حالت میں دیکھ کر ظاہر سی بات ہے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو محبت میں پیر کے حوالے سے زبان سے بے ساختہ نکلا، حضور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک خاتون نے آپ کو زخمی کیا اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک خاتون آپ کو زخمی کرتی ہے، آپ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے، اور پھر وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے۔ اب سب اوپر تشریف لے آ جائیں، درود شریف پڑھیں آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ مرید نے کہا حضور جس خاتون نے آپ کو زخمی کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میں صحیح سمجھ سکا تو وہ آپ کی ایک بیوی ہے جس نے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح دیکھا کہ میری بیوی نے مجھے زخمی کیا۔ سوچیں آج اس کا تصور نہیں، اور اللہ کرے ان کے صدقے ایسا کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں۔ تو مرید نے کان میں کہا سرکار جب آپ کی بیوی نے آپ کو زخمی کیا، ایک بیوی آپ کی وہ آپ کو زخمی کر رہی ہے، آپ خاموش ہیں، میرا مشورہ یہ ہے ایسی بد اخلاق عورت کو آپ کو طلاق دے دینی چاہیے۔ تو چونکہ ابھی تک اس نے خواب بیان نہیں کیا تھا تو سیدی احمد کبیر رفاعی نے مسکرا کے کہا بیٹا
اگر میں اس کے اس ظلم پہ صبر نہ کرتا تو خواب میں جو میرا مرتبہ تجھے صدیقیت کا بتایا گیا وہ مجھے نصیب کیسے ہوتا؟ یہ میری نفل عبادتوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام نہیں ملا ہے. یہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ جو تو صدیقیت کا مرتبہ دیکھ رہا ہے، وہ اسی کے ظلم پہ صبر کی بنیاد پر ہے. آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے. ہو سکتا ہے اس مادیت کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جب کہ آوارگی زوروں پر ہو، اوباشیت کا طوطی بول رہا ہو اور لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے دور میں اگر یہ بات رکھی جائے کہ شوہر اتنا صبر کرے تو لوگ کہیں یہ کیا باتیں کی جاتی ہے. یاد رکھیں، اصل میں کہا جاتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے، دوڑتا بھی بہت ہے، مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی. اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے.